صبح اور شام آپ اس کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصلہ ملک۔ ناظرین، آج کا پروگرام پاکستان کے اس مذہبی اور سیاسی رہنما کے نام کہ جس کے لیے کراچی کی گلیوں میں سے شروع ہونے والا نعرہ صبح منور شام منور روشن تیرا نام منور بالآخر پاکستان کے گلی کوچوں میں پھیل گیا، اور پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے لیے وہ ایک روشن مثال کی طرح تھے، ایک سیاسی لیڈر، ایک مذہبی رہنما، اور ان سب کے لیے ایک مربی کی حیثیت رکھتے تھے۔ پاکستان میں کہیں گئے یا پاکستان سے باہر گئے، جگہ جگہ ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے بے شمار لوگ موجود تھے، اور آج بھی ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انہیں بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے سفر کا آغاز، سیاسی سفر کا آغاز کیا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بائیں بازو کی طرف ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے متاثر ہوئے اور دائیں بازو کے ایک بڑے سیاستدان کے طور پہ پاکستان میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان میں آئے اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر مقرر ہوئے۔ جماعت اسلامی کی امارت کے دوران بھی انہوں نے جماعت اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے، جماعت اسلامی کی اپنی پہچان، اپنی انفرادیت کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا۔ ان کے حامی اور مخالفین ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آج ان کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان سے مسلسل اختلاف رکھتے تھے، نظریاتی اختلاف رکھتے تھے، آج وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے سیاسی لیڈر سے، ایک بڑے مذہبی رہنما سے اور ایک اپنی بات کو حق بات کہنے والے، بڑے جرأت اور بہادری کے ساتھ کہنے والے لیڈر سے پاکستان محروم ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے بھی یقینی بات ہے، ایک بڑا صدمہ ہے، ان کے مربی، ان کے قائد اور ان کے رہنما رخصت ہوئے، لیکن پاکستانی سیاست کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہے کہ وہ ایک بڑے ہی دبنگ قسم کے سیاستدان تھے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی کے زعماء کہتے ہیں، جماعت اسلامی کے قائدین کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بات کا کھل کر اظہار کیا، بغیر کسی تردد کے، جو بھی اس بات کو انہوں نے سچ سمجھا، جماعت اسلامی کے اندر بھی اس کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے اجلاسوں کے اندر بھی وہ کھل کر اپنی بات کہا کرتے تھے، اور بعض پاکستان کے سیاسی معاملات پر، بعض پاکستان کی ایسے حکمت عملی پر جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی اٹھا، اس پہ بھی انہوں نے کوئی اپنی رائے چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کا بھی اظہار کر دیا کرتے تھے۔ سید منور حسن رخصت ہو گئے، ان کی جماعت اسلامی موجود ہے، جماعت اسلامی کے امیر آج کل سراج الحق ہیں، اور جس سفر کا آغاز، جس طالب علمی کے زمانے سے آغاز انہوں نے کیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ، ان سے وابستہ بھی لوگ آج ان کی یاد میں بھی تعزیتی اجلاس بھی کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے، اور ان کو شاید میرے خیال میں کافی عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ بھولنے والی شخصیت سید منور حسن نہیں تھے، بڑے ہی ایک متقی اور پرہیزگار انسان، اور پھر جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، بات کرنے کا ایک سلیقہ تھا ان کا، ہزاروں کے مجمع سے خطاب کر رہے ہوتے تھے اور لوگ بالکل خاموشی کے ساتھ ان کا یہ خطاب سنا کرتے تھے۔ آج کا پروگرام ہم نے انہی کی یاد میں رکھا ہے، انہی کی یاد میں خاص طور پہ ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں جماعت اسلامی پاکستان کے جو امیر ہیں اور جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، کیونکہ وہ دونوں اسلامی جمعیت طلبہ کے بھی ناظم اعلیٰ رہے اور جماعت اسلامی پاکستان کے بھی امیر رہے، ان سے بڑا مختصر سی ہم بات چیت کریں گے ان کی ذات کے حوالے سے، پھر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک بڑا یادگار انٹرویو سید منور صاحب کا، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، جماعت اسلامی کی پالیسیوں کے حوالے سے، ان کے اپنے سفر کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز طالب علمی کے زمانے میں کیسے کیا، کس طرح کیا، کس سوچ اس نظریے کے حامی تھے، پھر وہ یکدم جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف کیسے آئے، بائیں بازو سے دائیں بازو کی طرف وہ کیسے گئے، اس پہ بھی آج کی اس انٹرویو میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ یہ انٹرویو آج کے پروگرام میں دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے یاد کے لیے بھی اور پاکستانی سیاست کے لیے بھی ایک یادگار انٹرویو تھا، یہ آپ آج کے پروگرام میں دیکھ پائیں گے۔ لیکن پروگرام اس انٹرویو سے پہلے میں چاہوں گا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب نے امارت لی جب منور حسن صاحب نے کہا جی کہ وہ جماعت اسلامی کی امارت سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک خط بھی لکھا، یہ جماعت اسلامی کے اندر ایک نئی روایت ڈالی گئی کہ انہوں نے اراکین سے جب انتخاب کا وقت آیا تو ایک خط لکھا کہ انہیں امیر منتخب نہ کیا جائے اپنی صحت کے باعث،
وہ اب جماعت اسلامی کے منصب پر، امارت کے منصب پر نہیں رہنا چاہتے۔ سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ آج کا پروگرام تو چونکہ انٹرویو ہے سید منور حسن مرحوم کا، وہ ہم دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو، لیکن وہ بڑا مختصر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، منور حسن صاحب سے جماعت اسلامی آپ کو ملی، آپ جماعت اسلامی کے امیر بنے، بطور مربی، بطور رہنما جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے طور پہ بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، ایز اے سیاستدان آپ نے ان کو کیسا پایا، کس قسم کا آپ کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید منور حسن صاحب ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بحیثیت انسان وہ ایک سچے اور کڑے انسان تھے، بحیثیت مسلمان وہ ایک عملی مسلمان تھا، اور جس چیز پر اس کا عقیدہ تھا، اس کا نظریہ تھا، ان کے عمل میں صبح اور شام آپ اس کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ اور جماعت اسلامی پاکستان میں میں رکن بنا، اور پھر ایک امیر کی حیثیت سے جب وہ امیر تھے میں نے ان کے ساتھ کام کیا، تو ہمیشہ ایک مہربان انسان تھے، اور کبھی بھی میں نے ان کو غصے میں نہیں پایا، ہمیشہ محبت کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور میں نے ان کو رات کے اندھیروں میں بھی دیکھا کہ کس طرح وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ مانگتے تھے، اور میں نے ان کو دن کی روشنی میں دیکھا۔ یہ ان کا انفرادی عمل ہی ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی وہ ہر کام چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکتے تھے، اور فجر کے وقت بھی ہم جب جاتے تھے مسجد میں ہم نے ہمیشہ ان کو سب سے پہلے پایا۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حمزہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمزہ صدیقی صاحب، سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر رہے، لیکن اس سے پہلے جب زمانہ طالب علمی میں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت، پھر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر بننے کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ان کا ریلیشن کیسا تھا؟ ان کا گاہے بگاہے آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوتی تھی، بطور سابق ناظم اعلیٰ، بطور امیر جماعت اسلامی پاکستان کیسا انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ سے ایک رابطہ رکھا ہوا تھا؟ جی، وہ تو ہمارے مربی تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، مدبر تھے، ہر موقع پہ رہنمائی کرتے تھے، حوصلہ کرتے تھے، آگے بڑھ کے ہاتھ تھامتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ کوئی مشکل پریشانی ہو سید صاحب کے پاس پہنچ جائیں، سید صاحب لمحوں میں اس کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ کا تو ہر کارکن اب یہ اعلان کرتا ہے، اور ان کی زندگی میں بھی ان کو دیکھ کر بالکل پکار اٹھتا تھا کہ ہم بیٹے جیسے سید کے۔ سید منور حسن صاحب نے اسلامی جمعیت طلبہ کے بلا شبہ لاکھوں کارکنان، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ 60 کے عشرے میں جمعیت کی نظامت اعلیٰ کے ذمہ داری سے فارغ ہوئے، اور آج تک تربیت کی ہوگی کہ جو ان کی فکر سے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقہ کار کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایسے ہزاروں اور لاکھوں طلبہ ہوں گے کہ جو سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے جن کی زندگیوں میں واقعتاً ایک انقلاب برپا ہوا ہوگا۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق شفیق بزرگ کا تھا، رہبر کا تھا، مربی کا تھا، مزکی کا تھا، مدبر کا تھا، محبت کرنے والے کا تھا، ہاتھ پکڑ کے تھامنے والے کا تھا۔ بہت بہت شکریہ حمزہ صدیقی صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا آج کے پروگرام کے آغاز میں بھی کہ آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے ایک تاریخی انٹرویو جو سید منور حسن صاحب سے کیا گیا تھا۔ ان کی علالت پہ بھی پوری قوم دعا گو تھی، اور ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور آج کا انٹرویو بھی ایک ان کی یاد میں، اور خاص طور پہ جس قسم کی ان کی سوچ تھی، جو وہ باتیں ملکی سیاست کے حوالے سے کیا کرتے تھے، آج کے پروگرام میں آپ وہ انٹرویو دیکھیں گے۔ انٹرویو دیکھیں گے سید منور حسن صاحب نے جماعت اسلامی کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے کیا کہا۔ تھوڑا سا ماضی میں اگر ہم جائیں، این ایس ایف سے جماعت اسلامی کا سفر ایک انتہا سے دوسری انتہا، کیسا لگا آپ کو؟ پھر آپ نے ایک دوسری انتہا پہ ساری عمر گزار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے بھی دکھتی رکھ سے ہی کام اپنا آغاز کیا ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے اچھا سوال ہے کہ اس کے اندر بہت سارے سوالات موجود ہیں، اور ان سب کا ایک جواب اگر ہو سکتا ہو تو اس سوال کو فیس کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ این ایس ایف جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس زمانے کی، یہ وہ دور ہے کہ جب کہ پورے دنیا کے اندر سوشلزم کا بڑا غلبہ تھا،
नारे थे तो सोशलिज्म के थे, फलसफा था तो सोशलिज्म का था, मार कुटाई थी तो सोशलिज्म के नाम पर थी। और दुनिया फिलहाल 2 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हो गई थी, जिसमें एक जेन्युइन ब्लॉक जो था वो सोशलिज्म था। कैपिटलिज्म तो कभी कोई ब्लॉक सही मानों में रहा, वफाक परस्तों का टोला रहा। तो हमने अगर NSF ज्वाइन की थी तो एक नज़रिए की खातिर की थी, हालात को बेहतर बनाने के लिए की थी। 1958 का जो मार्शल्ला था 62 तक अयूब खां का रहा, उस मार्शल्ला में तमाम जमातों पर पाबंदी थी, तलबा की, मजदूरों की, यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी सब बैन थी, गैर कानूनी करार पाई थी। तो NSF के बजाय हमारे बड़ों ने मिलकर ये तय किया कि हमें कुछ काम करना चाहिए और एक नए नाम से काम का आगाज़ किया। उस नए काम की सदारत मेरे ज़िम्मे थी, नई पार्टी जो बनी थी, और हमने बहुत संजीदगी के साथ इस बात को तय किया कि इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान बड़े दहीन होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन आजकल इनके पास कोई काम तो है नहीं करने के लिए, मार्शल्ला लगा हुआ है, कोई इज्तिमा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लिहाजा इनमें काम किया जाए। और तमाम लोगों ने आपस में तय किया कि मैं इन 5 लड़कों पर काम करूंगा। उसमें मैंने भी अपने ज़िम्मे 20 लड़के लिए कि इन जमीयत के लोगों को मैं अपने साथ मिलाऊंगा। अच्छा। तो मैंने वहाँ करीब की मस्जिद में नमाज़ पढ़नी शुरू की और वहाँ लोगों से राब्ते पैदा किए, और मेरा ख्याल है राब्ते कामयाब रहे, इसलिए कि हमारी जो एक्टिविटीज़ नए क्लब के तहत होती थी उसमें वो लोग शरीक होने लगे, उनको पता भी नहीं चला होगा क्या है क्या नहीं। कुछ ही दिनों में इस बात का मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक साहब वहाँ ऐसे हैं कि जो मुझसे सोशलिज्म और इस्लाम की बहस करना चाहते हैं, लेकिन ये बात तय थी कि मैं जितना इस्लाम जानता हूँ वो उससे कम सोशलिज्म जानते होंगे। बिल्कुल ठीक। और स्लोगन मॉन्गरिंग के लिए तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि कोई 6 महीने मेरे और उनके मुज़ाकरात और बातचीत और गुफ्तगू चलती रही। कौन थे वो? वो कोई काबिल ज़िक्र आदमी नहीं है। अच्छा। जान पहचान। और जितना उनको सोशलिज्म मालूम था उन्होंने वो सारा ढेर लगा दिया मेरे सामने, और जितना मुझे इस्लाम उस वक्त समझ में आता था मैंने इस्लाम को ढेर लगा। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ, मैं यानी उलट बात कह गया, यानी जितना मुझे सोशलिज्म मालूम था वो मैंने उनके सामने ला कर रख दिया, और जितना वो इस्लाम जानते थे वो मेरे सामने। लेकिन इस बहस में बाहस में मुझे वन फाइन मॉर्निंग ये अंदाज़ा हुआ कि जैसे मैं बड़ी वीक विकेट के ऊपर हूँ। अच्छा। और मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, उनके सवालों का जवाब मैं नहीं दे सका हूँ। तो मुझे ज़रा फिक्र भी लाक हुई कि ये तो बड़ा कमज़ोर स्टांस हो गया मेरा। मैंने एक किताब इंसानियत की तामीर नौ और इस्लाम प्रोफेसर अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब के उस ज़माने में देखी, उससे मुझे कुछ मवाद मिला, लेकिन मैं अपने अंदर शिकस्त खा चुका था सोशलिज्म के हवाले से। और मैं ये नहीं कहता कि उनको कोई फतह हो गई थी इस्लाम के हवाले से, इसलिए कि वो तो इसलिए बात नहीं कर रहे थे, अमूमी तौर पर गुफ्तगू थी। तो इसी दौरान एक और साहब के से ताल्लुक़ उनका पैदा हुआ और वो उन्होंने मुझे लिटरेचर देना शुरू किया। लिटरेचर में भी इब्तिदाई 3-4 किताबें तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन बिलाखिर एक किताब मैं न मालूम कैसे पढ़ गया, और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब ये तो मैं नहीं, कई कश्ती में सवार होकर नहीं चल सकता। मैं कराची छोड़कर बहुत दूर पेशावर की तरफ चला गया, और वहाँ मैंने मुराक़बा की शक्ल इख्तियार कर ली कि सिर्फ उस एक किताब को मैंने 17 मरतबा पढ़ा। अच्छा। दावत इस्लामी और उसके मुतालबात। और उसके बाद फिर वापस कराची आकर मैंने वो जो सर्कल बना हुआ था और जो वहाँ जिसका मैं सदर था उसको डिसमेंटल किया, उसमें इख्तिलाफात पैदा किए, उनके हालात को बिगाड़ा, उसको छोड़कर फिर मैं निकल आया। तो और उसके बाद ज़ाहिर है कि जमीयत के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, और जमीयत के लिटरेचर उस नाम से तो जमीयत की कोई चीज़ नहीं थी, जमात इस्लामी का लिटरेचर था या मौलाना की तहरीरें थी, उनसे इस्तेफादा किया और यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर आप वहां होते, जैसे कि देखिए NSF समझ लें आप, पीपल्स पार्टी बन गई, एक बड़ी जमात बन गई, आप जिस तरफ चले गए वो कोई बड़ी जमात, पॉपुलर जमात ना बन सकी? हम बताएंगे ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि हम बड़ी जमात क्यों नहीं बन सके, लेकिन वक्त ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। इस ज़माने में जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं, जो पॉलिटिक्स मुल्क के अंदर रही है,
اس میں اس کا اندازہ ہوا کہ ریگنگ جس کو کہتے ہیں تو کچھ ہوتی نہیں تھا، اصل تو پری پول ریگنگ ہو جاتی ہے، ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے وقت اور حالات نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اس الیکٹورل پروسیس کے ذریعے آپ خیر کی قوتوں کو اوپر نہیں لا سکتے. لیکن منور صاحب، آپ اسی شہر کراچی میں جس میں ہم آج موجود ہیں، یہیں سے آپ نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیے، تب تو لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد بھی کیا تھا نا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن پروسیس سے کوئی قوت، اچھی قوت آگے نہیں آ سکتی؟ نہیں دیکھیے، وہ تو یہ جو اتحادی سیاست ہوتی ہے نا، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور اتحادی سیاست سے آپ کوئی اصولی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آن پرنسپل بعض چیزوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ فروغ نہیں پا سکتی. اب دیکھیے نا، کراچی کے اندر ایک مثال اگر دے دوں، وہ سولت رضا تھا نا جس کو پھانسی ہوئی، سولت مرزا نے اپنے بیان کے اندر ان تمام لوگوں کے نام دے دیے جو اس کو ٹیلی فون کرانے کے لیے لے کر گئے. الطاف حسین کو ٹیلی فون کیا، الطاف حسین نے کہا کہ فوراً اس کو قتل کر دو، میں نے قتل کر دیا. اور بھی واقعی نام، وہ سارے لوگ بڑے آرام سے عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس پارٹی میں اس پارٹی میں اس پارٹی میں جا رہے ہیں. اور سولت مرزا کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. وہ جو فیکٹری کا معاملہ ہے، 350 لوگ اس کے اندر شہید کر دیے گئے. ہو کیئرس، کسی کو کچھ نہیں صحت پر اثر پڑتا. تو اس میں سیاست کا قصور کہاں تک ہے؟ جمہوریت کا کیا قصور ہے اس میں؟ نہیں، جمہوریت تو میں نے ابھی نہیں کہا ہے، اس کا قصور علیحدہ سے بتاؤں گا. لیکن یہ کہ سیاست کا تو قصور ہے نا کہ آپ فیکٹری کے ملازمین کو زندہ جلا دیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی اسکیم کے تحت کس کا ہاتھ اس کے اندر ہے، یہ کام کیسے ہوا ہے. اور پھر یہ کہ لوگ تباہ ہو گئے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہاں ان لوگوں کو پکڑ کر سزا کیوں نہیں دی جاتی. تو گورننس کا ایشو بن گیا شاہ صاحب، گورننس ٹھیک نہیں ہے، حکومت ٹھیک نہیں ہے. یہ تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایشو تو یہ ہے نا کہ جب ایک آدمی کو آپ پھانسی دے دیتے ہیں تو اسی کے راستے پر چلتے ہوئے جو باقی لوگ جن کے نام اس نے بتائے ہیں ان کو کس عنوان سے معاف کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. کیا اس سے لگتا نہیں ہمارا عدالتی نظام کمزور ہے، حکومت کی کمزوری ہے، یا حکومت صحیح انداز سے ڈیلیور کر نہیں پاتی؟ بنیادی طور پر تو اخلاقی نظام کمزور ہے، اور اخلاقیات پر اور انسانی کمٹمنٹس کے حوالے سے جو لوگوں کو کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ دور اور قریب کوئی اس کا منظر نظر نہیں آتا. تو یہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے، جتنے سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لیکن یہ ادارے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں. البتہ یہ بات اپنی جگہ بڑی اہم ہے. آخر یہاں پہ سعید صاحب کو پکڑ لیا ہے نا انہوں نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی، معاشرے کے اندر جتنے بھلے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر انجام دیتا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر جس کو کہتے ہیں. اور جتنے گندگی کے، غلاظت کے اور چور بازاری کے اور کرپشن کے کام ہیں وہ سارے جو ہے وہ کلیکٹیو لیول پر با اختیار لوگ، مقتدر لوگ، نامی گرامی لوگ انجام دیتے ہیں. تو اس لیے اگر میری صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، لا اینڈ آرڈر کا بھی یہ معاملہ ہے نا، آپ گارڈ خود رکھیں، ایک آفس میں رکھیں، ایک رستے میں رکھیں. تو جب سارے کام پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے تو لوگوں نے کہا جہاد بھی پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے. حافظ سعید صاحب نے جہاد شروع کر دیا. تو اپنی دانش میں انہوں نے تو کشمیر کے لیے کیا نا، جو اسٹیٹ پالیسی ہے کشمیر کی. لیکن کیا پرائیویٹ سیکٹر کا جہاد جائز ہے؟ نہیں، مطلب کہ ساری چیزیں جائز ہی ہے نا، جو ہیلتھ کی پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے اور ایجوکیشن کی کر رہا ہے، تمام چیزیں وہاں پہ تو کوئی ناجائز کی بات نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اگر میرا آپ کا کمٹمنٹ ہے بحیثیت قوم کے، بحیثیت ایک شہری کے اس ملک کے، تو اس کمٹمنٹ کو کون آنر کرے گا؟ اور اگر بھارت کا وہی رویہ ہے جو اس وقت نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تو اس میں آپ جب تک اگریسو نہیں ہوں گے اور اپنے کیس کو پراپرلی فیس نہیں کریں گے، چیزوں کو لے کر نہیں آئیں گے، کوئی آپ کی بات سنے گا نہیں. لیکن شاہ صاحب، مولانا مودودی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ریاست، کشمیر کے جہاد کے حوالے سے بھی، ریاست جب تک جہاد کا اعلان نہ کرے جہاد نہیں ہو سکتا. وہ اس کانٹیکسٹ میں کہا ہوگا جو اس وقت کا منظر نامہ تھا. اس وقت کا تو منظر نامہ یہ کہ ریاست تھی نہیں تو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے نا. ریاست اوپنلی بھی کرتی ہے، چھپ کر بھی کرتی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی کرتی ہے، کلیکٹیو لیول پر بھی کرتی ہے. تو ریاست تو اس میں باہر نہیں ہے کہیں.
پرویز مشرف کے علاوہ اور کوئی حکمران ایسا اس ملک کے اندر نہیں آیا اب تک جو کشمیر کے معاملے میں عوام کے ذہن میں جو بات ہے اور جو پالیسی چلی آ رہی ہے اس سے مختلف کوئی بات کرتا ہو. پھر یہ پرویز مشرف اس کو بدلنا چاہتے تھے؟ پرویز مشرف نے تو تقریباً بدل ہی دیا تھا اور بھارت کو جو برات دی تھی سہولتیں فراہم کی تھی اور جو خود بھی کرکٹ کے حوالے سے یا کس حوالے سے چلے گئے تھے وہاں پر انڈیا آگرہ جو گئے تھے تو انہوں نے تو اپنی دانش میں کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کر ہی دیا تھا. وہ تو عین وقت پر کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ جو ان کی گرفت سے باہر تھے اور ان کی ڈپلومیسی کی فہم سے آراستہ پیراستہ نہ تھے تو اس لیے یہاں تک. آپ کو لگتا ہے کشمیر سے ہم ہاتھ دھو رہے تھے ان کے دور میں؟ تقریباً وہاں تک پہنچ گئے تھے. جو وزیر اعظم پرویز مشرف کے جو وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اعلان بھی ہو جائے گا. اعلان ہونے میں کچھ مقطع میں سخن گسترانہ باتیں آ گئی اور وہ نہیں ہو سکا. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہوئے، بریک سے واپس آتے ہیں، آپ سے گفتگو کے ساتھ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب بات ہو رہی تھی کشمیر کے حوالے سے، کیا ایسا ممکن ہے کیونکہ فوج کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیشنل سیکورٹی خاص طور پہ اور ملکی دفاع کے لیے قومی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ فوجی حکمران کے ہوتے ہوئے پاکستان کشمیر پالیسی کو چینج کرنے میں؟ سر ونسٹن چرچل نے بات کی تھی، وہ بڑی ویلڈ بات ہے جب اس نے یہ بات کہی تھی کہ جنگ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ فوجیوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سیاسی حکومت جو ہے وہ اس میں فیصلہ کرے گی، نافذ کرنے والے فوجی ہوں گے. فوج بہترین ہونی چاہیے اور ہے جیسے ہماری فوج، لیکن یہ کہ یہ فیصلے کہ جنگ کب کرنی ہے اور امن کا کیسے قائم کرنا ہے اور کشمیر کا معاملہ کیا اور کیسے طے ہونا ہے، یہ سول اسٹیبلشمنٹ کی اور سول حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کو سب سے مسئلے کو شیئر کرنا چاہیے اور کسی رائے تک پہنچنے کے لیے سب سے مدد لینی چاہیے. لیکن مشرف کیسے کر پاتے؟ اگر آپ جیسے کہہ رہے کہ کشمیر سے ہم ہاتھ دھو رہے تھے، وہ کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں کر تو نہیں سکے نا. یعنی اس کی پروسیس یہ ٹھیک ہے کہ آج تک اس پوری کہانی پر سے بیک وقت کسی فرد نے پورا پردہ نہیں اٹھایا ہے، لیکن جس بٹس کے اندر جو چیزیں آتی رہی ہیں اس سے یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ مشرف صاحب تو ہر رکاوٹ کو دور کر کے ہر ہرڈل کو پار کر کے وہاں پہنچ گئے تھے کہ جس سے اعلان ہو جائے، اور بس وہ اللہ ہی کو بچانا تھا کشمیریوں کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی ملک کو، اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکا. شاہ صاحب مذہبی جماعتوں کے حوالے سے اور بالخصوص جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک الزام ہمیشہ سے لگتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی، اور مذہبی جماعتوں کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہا جاتا رہا ہے. آپ کے حوالے سے ایک مختلف نقطہ نظر ہمیشہ سے سامنے آتا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے، اس کے باوجود کب جماعت اسلامی کے امیر میں تھے، اور ماضی میں بھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب جماعت اسلامی ضیاء الحق سب کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہی تھی، آپ کراچی میں تھے اور آپ جماعت اسلامی جو ہے کراچی کی جماعت اسلامی وہ ضیاء الحق کی مخالفت کر رہی تھی. ویسے میرا خیال ہے فیکٹس اینڈ فیگرز اس طرف رہنمائی نہیں کرتی، اس لیے کہ جماعت تو اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنی مرکزی مجلس شورا کے ہاتھوں اپنی پالیسی تشکیل دیتی ہے، اور وہ پالیسی جو ہے وہ تحریر میں ہو جاتی ہے، لفظوں میں ان کو لکھ لیا جاتا ہے. تو پورا ریکارڈ موجود ہے ضیاء الحق کے زمانے کا بھی. مرکزی مجلس شورا کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں انہوں نے جو سیاسی قرارداد حالات کے لحاظ سے طے کی ہے وہ سب یک طرفہ طور پر ضیاء الحق کے حق میں نہیں جاتے بلکہ خلاف جاتے ہیں. اس کی تمام پالیسیوں کے حوالے سے، رویوں کے حوالے سے، الیکشن نہ کرانے اور مسلسل پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے. لیکن بوجود حالات کا تقاضا بھی تھا اور کچھ پریس اور میڈیا کی کار فرمائیاں بھی تھیں کہ جس کے نتیجے میں تاثر یہ بن گیا کہ جیسے ضیاء الحق کے ہم ساتھ ہیں، اور ہم کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہے. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی. اقتدار اور اختیار یہ بھی حلال اور حرام ہوتا ہے، تو حلال اقتدار کے ذریعے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ ویلڈ ہوں گے، حرام اقتدار کے ذریعے، ناجائز اقتدار کے ذریعے. اسی لیے لیجیٹیمیسی کا لفظ پھر عام ہو گیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اقتدار جو لیجیٹیمیٹ ہے یا انلیجیٹیمیٹ ہے. انلیجیٹیمیٹ اقتدار کے ذریعے سے جتنے فیصلے ہوں گے ان سب میں سقم ہوگا، ان سب کے اندر خرابی ہوگی، ان سب کے اندر جھول اور کمزوری ہوگی،
اور ان سب کے بارے میں کہا جا سکے گا کہ یہ ویلڈ نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب پھر تو ضیاء الحق کا اقتدار لیجیٹمیٹ نہیں تھا, مشرف صاحب کا اقتدار لیجیٹمیٹ نہیں تھا, اور لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی ضیاء الحق کے بھی ساتھ گئی, مشرف صاحب کے بھی ساتھ گئی. میرا خیال ہے اس کی بھی وضاحت ہو جانا اچھا ہے. ضیاء الحق کے ساتھ پی این اے گئی تھی. پی این اے 9 پارٹیوں کے مجموعے کا نام تھا, لیکن جماعت اسلامی اس کا حصہ تھی. ہاں وہ حصہ ہی تھی نا, تو اس لیے جماعت اسلامی نہیں گئی بلکہ پی این اے گئی. پی این اے نے الیکشن لڑا تھا, پی این اے کا یہ نشان حل تھا, پی این اے کے لوگ جیل گئے, پی این اے کے لوگوں نے تحریک چلائی. جماعت اسلامی کی تحریک کوئی نہیں کہتا اس کو کہ جماعت اسلامی نے تحریک چلائی. لیکن مشرف کا ساتھ دیا. پھر مشرف کا تو کبھی ساتھ نہیں دیا, اس لیے کہ ایم ایم اے تھی, اور ایم ایم اے اپنے الیکٹورل پالیٹکس کے ذریعے اور اپنے الیکٹورل ریکارڈ کے ذریعے اس پوزیشن میں تھی کہ حکومت کے اندر جائے. تو الیکٹڈ لوگ ہونے کی وجہ سے با اختیار ہونے کا جو سلسلہ چلتا ہے اس کی وجہ سے گئے تھے پرویز مشرف کے ہاتھ مضبوط کرنے کے. لیکن آپ نے اسی الیکٹڈ جو اس کی پاور تھی اس کو استعمال کیا مشرف کو, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کو وردی میں پریزنٹ تسلیم کیا. دیکھیے وہ بھی مغالطہ انگیز بات ہے. وردی اتارنے کے لیے اس کو سپورٹ کیا, اس سے تاریخ لے لی, اس نے اعلان کر دیا کہ میں یہ وردی اتار دوں گا بائی دی اینڈ آف اکتوبر نومبر. تو اس لیے شیشے کے گھر کے اندر اگر ہاتھی گھس جائے تو اس کو نکالنے کے لیے لاٹھیاں نہیں ماری جاتی اور 9 شیشے ٹوٹیں گے. شاہ صاحب آج کے اگر حالات بھی ہم دیکھیں, کمپیئر کریں ماضی کے ساتھ, کون پاکستان کی ان حالات کا ذمہ دار کون رہا ہے, فوجی حکومتیں یا سول حکومتیں؟ دیکھیے فوجی حکومتیں تو اس لیے ہیں ہی اس کے ذمہ دار کہ ان کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. باقی تو پھر سرحدی سیاسی حکومتیں انہوں نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں, کوتاہیوں کے مرتکب ہوئے ہیں. یعنی حب الوطنی کو بھی آپ تلاش کریں تو بڑی مشکل سے ادھر ادھر کہیں مل جائے گی کونے خدرے میں, ورنہ جینوئنلی حکمرانوں کی حکمرانی کے اندر حب الوطنی بہت کم نظر آتی ہے. اور اب یہ جو آج کل سلسلہ کرپشن کے حوالے سے چل رہا ہے, اس نے تو ان کو مزید ایکسپوز کر دیا ہے کہ سارا وقت ان کا اسی کے اندر صرف ہوتا ہے کہ اپنا مال کیسے بنایا جائے اور مال کیسے بڑھایا جائے. تو موجودہ جو جمہوریت ہے آپ اس کو اسلامی جمہوریت سمجھتے ہیں؟ موجودہ جمہوریت کو تو جمہوریت کہنا ہی عجیب و غریب چیز ہے, اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اس سے ایک فہم کے اندر آدمی کا اضافہ ہوتا ہے اس اپروچ سے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اختیارات اور اقتدار اور مقتدر ہونے کے جتنے حلقے ہیں انہوں نے پاکستان کو بالکل از خود ہی کارنر کر دیا ہے, حالات کی خرابی کا شکار بنا دیا ہے. اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ ہی گرتی ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ری بلڈنگ کا پروسیس شروع کرنا ہوگا, اور میں ویسے پر امید ہوں, اس بارے میں آپٹیمسٹ ہوں. دیکھیے خراب لوگ بھی خود خراب نہیں ہوتے, ان کو ماحول ہی ایسا ملتا ہے, سوسائٹی ایسی ملتی ہے, حالات ایسے بن جاتے ہیں, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. میں ان کا کیس پلیڈ نہیں کر رہا خرابی کا, لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ یہ آدمی چور ہے تو چور ہی پیدا ہوا تھا, یہ چور نہیں پیدا ہوتا. کوئی آدمی بھوکا پیدا ہوتا ہے, ننگا پیدا ہوتا ہے, ضروریات کے حوالے سے سوالیہ نشان بن کر پیدا ہوتا ہے. آپ اس کے معاملات کے اندر دلچسپی تو لیں. اور میں تو اس قوم کے بارے میں جو اس ملک میں بستی ہے کہ خوددار قوم کی حیثیت ہے ان کو, یہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے آپ کے سامنے, لیکن آپ اس کو جینے کا حق تو دیں. اس کی انسانی ضروریات جو نظر آ رہی ہیں اوپر سراپا کے اندر اس کو تو پورا کریں. اگر نہیں کرتے تو قصوروار اس کو مت ٹھہرائیں, آپ خود کٹہرے میں جا کے کھڑے ہو جائیں. لیکن منور صاحب اگر 31 علماء کی آپ نے بات کی, 31 علماء کیا کہہ سکتے ہیں موجودہ جمہوریت کے حوالے سے؟ کیا اس سے قطع تعلق ہونے کا اعلان کریں, کیا کریں؟ نہیں دیکھیے یہ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی وہ ہے کہ جو سیاست سے دور ہیں, حصہ نہیں لیتے. کچھ اس لیے کہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے, کچھ اس لیے کہ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں, اور کچھ اس لیے کہ بھائی بڑا کام کرنا پڑتا ہے, دن رات کی محنت ہے, پیسے بھی لگانا پڑتا ہے. حالانکہ ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات کہیں تو سنی جائے, سمجھی جائے, قبول کی جائے. تو اس لیے ایک دفعہ اگر اس سمت چلنے کا تہیہ کر لیا جائے تو اچھے لوگ ملیں گے, کمزور بھی ملیں گے, لیکن بحیثیت مجموعی سوسائٹی کے اندر اتنا گیا گزرا عنصر نہیں ہے کہ سارے خرابی لوگ ہو گئے ہوں. تو میں تو پر امید ہوں اس بارے میں, وہی جو میں کہہ رہا تھا, آپٹیمسٹ ہوں کہ یہ ایفرٹ اگر کی جائے, پہلے ایفرٹ سے پہلے ایکسرسائز کی جائے کہ اس طرح کے کتنے لوگ مل سکتے ہیں, اور کوشش کی جائے کہ رائج الوقت جو چیزیں اب ہو گئی ہیں, مثلا کہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ 4 صوبوں سے ہونی چاہیے,
اور آپ پاکستان کو 3 صوبوں کا ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں, 2 صوبوں کا ملک کیوں بنانا ہے؟ سارے فیصلے پنجاب کرے گا یا کراچی کرے گا؟ یہ تو اس الزام کو نہ آنے دیں اپنی طرف. اس طرح کی چیزوں کو پہلے سے ریزالو کر لیں اور ایسا اجتماع کریں اور اس میں پہلے سے ورکنگ پیپرز وغیرہ تیار ہوں تو ان کے پاس پہنچے ہوں. یہ 31 علماء کے باعث نکات بھی اس کے اندر موجود ہوں. ظاہر ہے کہ ان 31 علماء کا تو پاسنگ کوئی موجود ہی نہیں ہے آج. یہ تو آج کے بڑے اور عظیم علماء کے بھی بڑے اور عظیم لوگ تھے جو 31 میں شامل تھے. تو اس ریفرنس سے بات شروع کریں اور یہ پورا سسٹم اب ہے. اگر کسی کو امید ہے تو وہ ضرور بتائے کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے کیسے امید رکھتا ہے کہ تبدیلی آ جائے گی. لیکن کیا اگر یہ سارے لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں اگر انتخابی عمل میں کود پڑیں تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ انتخابی عمل کے ذریعے ہی کوئی بہتر راستہ نکل آئے گی, وہ کامیابی حاصل کر لیں؟ مطلب یہ سوال بھی دیر غور رکھا جا سکتا ہے, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل میں کودنا ہی تو سب سے زیادہ مہنگا سودا ہے. جب میں انتخابی عمل میں کودتا ہوں تو پھر بائی ہک اور کروک مجھے تو جیتنا ہے, اور وہ اس پارٹی سے ملتا نہیں ہے ٹکٹ, اس پارٹی سے جیت سکتا ہوں تو ادھر چلے جاؤں. یہ تو مفاد پرستوں کی سیاست ہے. ان سب لوگوں پر تو ابتدائی میں یہ بات ہو جائے کہ بین ہوگا کہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے جو فیصلے کر رہے ہیں. یعنی کچھ تو کرنا پڑے گا ایسا, اور لوگ مینٹلی تیار ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ آپ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے طرف آ گئے ہیں, ہم کو بھی ڈسیبلڈ بنا رہے ہیں اور خود بھی. ایسا نہیں ہے. شاہ صاحب ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہو گئے سید منور حسن, جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. منور صاحب, آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ شاید انتخاب نہیں کوئی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے باتوں سے تو کچھ بھی لگ سکتا ہے, لیکن ہر آدمی جو بات کر رہا ہے اس معاشرے کے اندر وہ انقلاب کی بات کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں, لیکن جب اپنے دکھ بیان کرتا ہے, آپ کی طرف سے میری طرف سے جو ظلم اس پر ہوئے ہیں اس کی داستان سناتا ہے, اپنی ناکامیوں کا رونا روتا ہے, تو انقلابی کی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں, ان کو ختم کر دیا جائے تو جو تبدیلی آئے گی اس کو انقلاب کہیں گے. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انتخاب کی سیاست کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے, بہت لوگوں نے دیکھا, یعنی کوئی انوکھا واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے. اور اس کے جتنے پروز اینڈ کونز, مثال کے طور پر ایک زمانے میں یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ شاہ کلید ہے سارے مسائل کا حل ہے. المسائل جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان سب کو حل وہ کرے. ضیاء الحق نے جس نومبر 79 کے انتخاب کے لیے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا اعلان کیا تھا, میں نے اس کو بہت قریب سے پڑھا, دیکھا, ذمہ داریاں بھی تھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو اندازہ ہوا کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن بھی بہت اچھا ٹریپ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ ٹریپ ہو جائیں گے پورے کے پورے اس کے اندر. تو اس لیے الیکٹورل پالیٹکس کے جتنے پروز اینڈ کونز مالہ و مالے ہو سکتے ہیں ان سب کو قریب سے دیکھا بھی ہے, برتا بھی ہے. اور یہ ٹھیک ہے, آپ نے بات کہی بھی تھی کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے تمام چیزوں میں دخل در معقولات کرتا ہے, اور اس کے بعد فہرستیں پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کا نام نہیں ہے اس کے اندر, میرا نام ہے اس کے اندر. آپ میرا نام نکلوا نہیں سکتے, میں آپ کا نام ڈلوا نہیں سکتا اس کے اندر. تو جب یہ بات اتنے قریب سے سمجھ میں آ جائے اور میں اس کو دوہرا بھی رہا ہوں, تو اسی سوراخ سے دوبارہ ڈسا جانا جو ہے, بے شمار سوراخ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہر حوالے سے. لیکن شاہ صاحب آپ کی بات کی تھوڑی سی کنٹرڈکشن محسوس ہوتی ہے. دیکھیں کے پی کے اندر جماعت اسلامی ایک بڑی انتخابی پارٹی رہی ہے, حکومت میں رہی ہے, اور اب بھی حکومت میں شامل ہے, وزراء ہیں اس کے. اگر وہاں کامیاب ہو سکتی ہے تو دیگر صوبوں میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا جماعت اسلامی کی اپنی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیے, کامیاب اور ناکامی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ کامیاب ہو کر حکومتیں بناتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, یعنی چاہے کے پی سے بات شروع کر دیں یا کراچی سے بات, مطلب یہ کہ اس کا کوئی تعلق لوگوں کی رائے سے تو نہیں ہے. اگر لوگوں کی رائے بھی اس کے مطابق ہوتی تو عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان ساری عمر جو ہے وہ چپ میں رہتے, کراچی کے ناظم رہتے, اس لیے کہ ان کی کارکردگی سے لوگ خوش تھے, مطمئن تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, پتہ نہیں کبھی کسی نے بتایا ہوگا یا نہیں, نعمت اللہ خان کی جب پہلی ٹرم پوری ہوئی ہے تو دوسری ٹرم کے لیے تھا کہ کھڑے ہوں گے, جماعت کھڑی کر رہی ہے, فلاں کر رہی ہے. پرویز مشرف نے پیغام دیا کہ میں کراچی آ رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب وہ آیا اور ملنے کی بات شروع تو اس نے کہا ہم کہیں کمرے میں نہیں ملیں گے, گاڑی کے اندر بیٹھ کر بات کریں گے. گاڑی میں اس نے بات شروع کی,
اور اس نے کہا کہ میرے پاس جتنی انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں سب آپ کے حوالے سے پازیٹیو ہیں، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیے، غلط فیصلے نہیں کیے ہیں، رشتہ داروں کو عزیزداروں کو براحت نہیں دی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے میئر دوبارہ بن جائیں، لیکن آپ کی ویکنیس یہ ہے کہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ تو نعمت اللہ خان صاحب خود بہت بولنے والے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو تعلق تو میرا ہے اور میں کسی سے چھپاتا بھی نہیں ہوں اور رہے گا بھی انشاءاللہ، اس سے ہٹتا بھی میں نہیں ہوں، لیکن یہ بتائیں میں نے اپنے منصب کی وجہ سے جماعت اسلامی کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کوئی مثالیں اس کی ہیں؟ کسی کو پلاٹ دیا ہے، کسی کو ملازمت تک بھی میں نے لوگوں کو نہیں رکھا ہے، مجھ سے شکایت ہے لوگوں کو، مجھے وہ کام بتائیں کہ جو اسٹیٹ کو میں نے نقصان، اسٹیٹ پالیسیز کو میں سب سے زیادہ لے کر چلا ہوں، جماعت اسلامی لے کر چلتی ہے۔ وہ کہا نہیں وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کے بارے میں تو کوئی شکایت ہے ہی نہیں، میں نے تو ساری رپورٹیں دیکھی، لیکن آپ جماعت اسلامی سے تعلق اگر رکھیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ کہ ٹھیک مشکل ہے تو مت کریں آپ، میں نے تو نہیں کہا۔ تو جماعت اسلامی کیوں قابل قبول نہیں ہے لوگوں کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اسٹینڈ لیتی ہے نا، اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے، استدلال سے بات کرتی ہے، لوگوں کے ہاتھ پکڑتی ہے غلط طرح سمت میں اگر وہ بڑھ رہے ہوں، اور جو حق ہے وہ حقدار رسید کا عنوان جو اس کو دور تک پھیلاتی ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا پورے کا کہ یہ اڑ جائیں گے کسی چیز پر تو ہٹیں گے نہیں، اس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب، انتخابی ٹیکہ کار کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے مذہبی قوتوں کے لیے کہ وہ اس کے ذریعے تبدیل لے آئیں؟ میرا خیال ہے یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ اس پر تو مختلف سیلز بن جانے چاہیے، کیونکہ راستے تو ہیں اور کبھی بھی بند گلی کے اندر سیاست اپنے آپ کو نہیں پاتی، کوئی نہ کوئی راستہ زگزگ نکالی لیتی ہے۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، اگر وہاں سے اس کو ابتدا کر دی جائے اور ایسے لوگ مل کر بیٹھے تو انتخاب کو بھی ایک راستے کے طور پر قبول کر سکتے ہیں، لیکن واحد راستے کی حیثیت سے نہیں کہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ہوں گے تو ہم آئیں گے تو ہم کریں گے۔ حالانکہ مجھے بالکل یقین ہے کہ الیکشن ہو کے کبھی آ گئے تو ہمارے مسلمین نے کیا کر لیا، الجزائر میں اس سے پہلے کیا کر لیا، یعنی یہ بھی اسلامی تحریکوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ایک رویہ ہے جس کا اظہار بار بار ہوتا ہے، تیونس میں اور مراکش میں سب جگہ پر یہ سب چیزیں ہوئی۔ لیکن لڑ کے بھی کامیابی کی حاصل نہیں کی جا سکی۔ قرب الدین حکمت یار صاحب کی تازہ مثال ہے، ان کو بالآخر مذاکرات کی طرف جانا پڑا، حکومت میں شامل ہونا پڑا افغانستان کے اندر۔ 100% تو کوئی چیز نہیں آتی، اور آپ کامیاب ہوں گے تو بھی 10 چیزیں آپ ایسے خود بتا سکیں گے کہ اس میں تو ہم ناکام تھے لیکن پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا، یعنی اس میں مناظرہ یا بحث تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اپنے مبلغ علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے کے مبلغ علم تک پہنچنا ضروری ہے، وہ پہنچنا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی خود اپنے لیے اپنے دروازے لوگوں کے لیے کھول نہیں سکی؟ رکن بنانا اتنا مشکل کام، جماعت اسلامی میں آنا بڑا مشکل، اسی وجہ سے جماعت اسلامی پاپولر نہیں ہو سکی، عوام کو اپنے ساتھ نہیں بنا سکی۔ اصل میں یہ اعتراض بھی کسی زمانے میں بڑا ویلڈ تھا اور کوئی کہتا تھا تو بڑا سمجھ میں آتا تھا کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو، لیکن وقت نے اس بات کو بتایا کہ سوسائٹی کو اس قدر کرپٹ کر دیا گیا ہے اور پیسے کو اس قدر ویٹو والی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ آپ سب کچھ بھی کر لیں، اگر پیسہ آپ کی جیب میں نہیں ہے، اور پیسہ وہ زمانہ گیا کہ ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں تک میں بات بن جاتی تھی، اب اربوں تک بات پہنچ گئی ہے۔ نواز شریف، عمران خان، جماعت اسلامی کہیں اتحادیہ عمران خان کے ساتھ تو کہیں نواز شریف کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے، کمپیریٹیولی آپ کو کون بہتر لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کسی کے ساتھ آئندہ انتخابات میں اتحاد میں جا میرا خیال ہے سکتی ہے؟ الیکشن جتنے قریب آ جائیں گے اتنے ہی چیزیں حتمی ہوتی چلی جائیں گی۔ عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کے پی کی حکومت ہے، ایک بڑے دائرے میں ڈیلیور کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ابھی ناپختہ ان معنوں میں ہیں کہ تجربہ ان کا نہیں ہوا ہے، اور جو ہوا ہے وہ تقریریں کرنے کا اور دھرنا دینے کا اور شور مچانے کا ہی تجربہ ہے، تعمیر کا اور مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کا اور لوگوں کی خدمت کا پورا اور کام نہیں ہوا ہے۔ تو ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں ہوں گی۔ تو عمران خان نسبتاً لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پازیٹیو ہے، اور ان کو مزید پازیٹیو بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ مزید ہونا چاہیے۔ ہم یہ کام بھی نہیں کرتے، میں صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہوں، ملک کے مفاد کے لیے کرنے کا یہ ہے کہ عمران خان سے بھی دوستی تعلق کیا جائے، اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، اکا دکا غلطیاں اگر اس کی کوتاہیاں ہیں تو اس پر نشاندہی کی جائے، اور اس کی سوچ کو اوپر پہرے نہ بٹھائے جائیں لیکن اس کی سوچ کو زیادہ سے زیادہ پختہ بنانے کی کوشش کی جائے۔
لگتا ہے کہ آپ کا ٹلٹ نواز شریف کی بجائے عمران خان کی طرف لایا ماضی میں بھی؟ نہیں، میرے ٹلٹ کی اہمیت نہیں ہے، ابھی تو اس مسئلے میں سارے فیصلے ہونے باقی ہیں اور جماعت کی باڈیز جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں، تو اور وہ ابھی اتنی جلدی ہوگا بھی نہیں فیصلہ۔ آپ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے امیر منتخب نہ کیا جائے، جی جی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی جو اس وقت میری صحت اور عمر دونوں کہتے ہیں مل کر کے، تو میں سے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو تو کیوں کرتے ہو۔ کچھ لوگوں کو تاثر یہ کہ منور صاحب کے کچھ ایسے جذبات اور خیالات تھے، کچھ بیانات تھے جو بڑے اگریسو تھے، خاص طور پہ افواج پاکستان کے حوالے سے، وہ ایک وجہ بنے کہ وہ دوبارہ سے امیر منتخب نہیں ہو سکے۔ اس طرح کے حالات جماعت اسلامی کی سوچ اور فکر کو متاثر نہیں کرتے، یہ بہت کم کرتے ہیں، اور ڈیسیجن میکنگ میں ان کا بہت مائنر رول ہوتا ہے، میجر رول نہیں ہوتا۔ باقی میں نے جتنے معاملات میں جہاں جہاں کوئی ایسی رائے دی ہے یا فیصلہ کیا ہے یا اظہار خیال کیا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو، تب بھی اس کو پسند کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آدمی خفگی کا اظہار کرے یا لوگ اس کے ساتھ چلنے سے گریز کرے۔ آپ طالبان کے حمایتی تھے؟ شریعت کے نفاذ کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا میں اس کی حمایت کروں گا۔ خواہ اس کے لیے ایک بندوق اٹھا کے پاکستان کے اندر اگر مسلح جدوجہد کی جائے تب بھی؟ نہیں، یہ تو جو اوکیزن کوئی ہوگا تو مفروضے پہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ مسلح جدوجہد کسی ریاست کے اندر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مسلح جدوجہد وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی میسج نہ ہو، کوئی پیغام نہ ہو، کوئی دعوت نہ ہو، کوئی بات ایسی ہو کہ میں آپ کو کنونس کر سکتا ہوں، تو میں بندوق جو اٹھاؤں گا، آپ سے دوستی کروں گا، بغلگیر ہوں گا اور آپ کو پیغام اپنا دوں گا۔ تو جن لوگوں کے پاس کوئی میسج نہیں ہوتا اور اس کے باوجود وہ اپنی مرضی کو بنوانا چاہتے ہیں، وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں، ورنہ اسلحہ اٹھانے کی اتنے بہترین دعوت اسلام کی ہونے کے بعد جماعت اسلامی کو تو ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا لمبا عرصہ آپ نے کراچی میں گزارا، کراچی کے حالات کس نے بگاڑے؟ کراچی کے ساتھ سلوک تو سوتیلا والا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن کیونکہ یہاں 100% پرائیویٹ سیکٹر نے کراچی کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھ گیا، پوری ملک کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر اس کو مقبول بنانا پیش نظر تھا، مقبول بن گیا، ورنہ تو یہاں باری باری آنے والی حکومتوں نے کراچی کے لیے خود کچھ نہیں کیا۔ یعنی جو کام عبدالستار افغانی یا نعمت اللہ خان یا مصطفیٰ کمال نے کیا ہے، یہ کام کسی حکومتوں نے تو نہیں کیا۔ سندھ کی حکومتیں تو بہت دفعہ رہی ہیں یہاں پر، مرکز کی حکومت کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ تو کراچی کو اس کے باوجود کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، ایک احساس محرومی نے تباہی کے راستے پر چلایا، اور پھر یہ ایم کیو ایم کا جو پورا فنومنا ہے، یہ کراچی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنا ہے، کراچی کو محرومی کی داستان پڑھنے والا، گلہ کرنے والا بن گیا ہے، اور کوئی حقیقت میں اس کی دکھوں کا مداوع کرنے والا نہیں بن سکتا۔ لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جبکہ ایم کیو لندن الگ ہو چکی، ایم کیو پاکستان فاروق ستار صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، پی ایس پی بنتی جا رہی ہے، کیا وہ ایلیمنٹ جو تھا ماضی کا، جو کہا جاتا تھا کہ ایک تشدد کی سیاست، وہ ختم ہو جائے گی کراچی سے؟ نہیں، ابھی تک تو جو لوگ ایم کیو ایم میں ہیں ان کو بھی یہ بات ٹھیک سے نہیں معلوم ہوگی کہ اصلی ایم کیو ایم کون سی ہے، لندن والی ہے، کراچی والی ہے، پی ایس پی والی ہے، دوسری تیسری چوتھی۔ اور پھر یہ کہ بلا شبہ پاکستان دنیا کا اس اعتبار سے مختلف اور واحد ملک ہے کہ جس کو سب سے زیادہ ملٹری آپریشن کا تجربہ ہے۔ فوج اس لیے بنی ہی نہیں ہوتی کہ وہ ملٹری آپریشن کرے، کہیں آخر لاسٹ آپشن کے طور پر ہو تو اس کے نقصانات زیادہ بھی ہوتا انگیز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں کا ملٹری آپریشن اس لحاظ سے ادھورا ہے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو لوگ، اب جیسے سعید شہزاد آ گیا ہے، فوراً گرفتار کر لیا انہوں نے، لیکن یہ کوئی آدمی دو چار کی طرح نہیں بتا سکتا، نہ اس کے لیے کوئی آرگومنٹ دے سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ سیاسی تجربے کی بنیاد پر، اس لیے کہ سیاسی تجربہ تو قانون آئین کے دائرے میں ہوتا ہے، سیاست کے دائرے میں ہوتا ہے، آدمی پریڈکٹ کر سکتا ہے، اینٹیسپیٹ کر سکتا ہے، کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے، ایسس کر سکتا ہے، یہاں نہیں ہے یہ صورت۔ لیکن شاہ صاحب پھر کیا ناگزیر نہیں ہو جاتا، جیسے کہ اگر ہم سوات کی بات کریں، جب بندوق کے زور پر لوگ ریاست پہ قبضہ کرنا شروع کر دیں، کراچی کے اجمل پہاڑی بن جائے، کراچی میں بابا لاڈلا بن جائے، تو کیا پھر آپریشن ناگزیر نہیں ہو جاتا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بابا لاڈلا بنے کیسے، کس نے بنایا ان کو؟ اگر آج لیاری کے سب سے بڑے گرو کو پکڑ کے مار ڈالا گیا، شارٹ ڈیڈ،
تو اس کو اتنا بڑا گرو بنایا کہ اس نے صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا تھا. لیکن شاہ صاحب جب بندوق اٹھا کے لوگ قبضے شروع کر دیں، میں نے جیسے سوات کی بات کی، سوات میں طالبان نے قبضہ کر لیا، لوگوں کو قتل عام شروع کر دیا، تو پھر آپریشن جائز نہیں تھا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بندوق اٹھانی شروع کر دی، کس نے بندوق ان کے ہاتھ میں پکڑائی ہے وہ بھی تو معلوم ہے نا. اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوتی. یعنی جن لوگوں نے یہاں پر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کی، چاہے وہ سوات میں ہو یا کہیں اور ہو، سب نامی گرامی لوگ ہیں، جانے پہچانے لوگ ہیں. ان کو پکڑنے والے بھی موجود ہیں، ان کو جاننے والے بھی موجود ہیں، ان کی کتھا ایک دوسرے کو سنانے والے بھی موجود ہیں. تو اس لیے ہر جگہ وہ نام تو وہ ایک ہی آتا ہے نا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. آپ نے خود ہی ان کو پرورش دے کر یہاں تک پہنچایا تھا. پھر جب اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہوگا، اور آخر وہ جو سماعت میں تصویر دکھائی گئی تھی کوڑے مارنے والی، تو غلط ثابت ہو گئی نا، عدالت نے بھی غلط ثابت کر دی. تو کسی کو پکڑا انہوں نے؟ کسی کو نہیں پکڑا. شاہ صاحب اگر ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں، آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حل کیا ہے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں موجودہ مسائل سے نکلنے یہ کا؟ جو پروسیس آف فینومینا الیکشن کا سب نے دیکھ لیا ہے کہ ظالم کو ہی ووٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ شاید وہ کم ظلم کرے گا مجھے، میں ووٹ دکھا کر آپ کو دے رہا ہوں. اور اچھا آپ کو کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ تو آپ ہی اچھے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، مجبوری ہماری، بدمعاش کو ووٹ دینا پڑ رہا ہے. تو یہ اس مجبوری سے جب تک لوگوں کو نہ نکالا جائے، ممکن نہیں ہے کہ حالات کو سدھارا جا سکے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہمارے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن. اس سے ہم نے بات چیت کی ملکی سیاست کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، کیسے نپٹا جا سکتا ہے. السلام علیکم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.